السلام علیکم جی، میں ہوں ضیاء بلوچ۔ آج 1 اپریل 2024 کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے تو میں یہی عرض کروں گا کہ آج کوئی بھی آپ کے پاس اطلاع آئے اس کی پہلے تصدیق کر لیں، اور اللہ تعالیٰ کا حکم بھی یہی ہے کہ جب بھی کوئی آپ کے پاس کوئی فاسق اور فاجر خاص طور پر اطلاع لے کر آئے تو پہلے اس کی تصدیق کر لیا کرو، ورنہ آپ کے لیے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ تو آج 1 اپریل فول جناب، ایک آپ کو پتہ ہے ایک لعنت ہے، اور بلا وجہ جناب مزاح کریٹ کرنے کے لیے اس قسم کی غلط اطلاعات دی جاتی ہیں، جس سے لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور اب تو ویسے ہی رمضان المبارک ہے، آخری عشرہ ہے، تو آپ اس قسم کی کسی بھی ایکٹیویٹی کا میری ریکویسٹ ہوگی کہ حصہ نہ بنیں۔ اور جناب آغاز جو ہوا ہے 1 اپریل کا، وہ پیٹرولیم قیمتوں میں اضافے کے ساتھ ہوا ہے۔ اگرچہ ایل پی جی کی قیمت میں کمی ہوئی ہے، وہ 256 روپے جو پہلے تھی 6 روپے، اس میں سم تھنگ کم کر کے 6 روپے 9 پیسے کم کر کے 250 روپے کر دیا گیا ہے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اب گرمیاں شروع ہو گئی ہیں، اب ایل پی جی کی جو کنزمپشن تھی وہ کم ہوئی ہے، تو صاف ظاہر ہے اس کی ریٹ بھی کچھ کم ہوئے ہیں۔ اسی طریقے سے لائٹ ڈیزل اور ڈیزل مٹی کے تیل کی قیمتوں میں بھی 1 روپے سے 3 روپے 3.5 روپے تک 3.25 روپے تک کمی ہوئی ہے۔ لیکن اصل جو مسئلہ ہے جناب، وہ پیٹرول کی قیمت میں اضافہ کر دیا 9 روپے 66 پیسے، اور یہ ایک بہت بڑا اضافہ ہے۔ اوپر سے عید آ رہی ہے، آخری عشرہ ہے، لوگوں کے پاس محدود وسائل ہیں۔ ابھی سے لوگوں کو یقین کریں عید کے حوالے سے ڈر لگنے لگ گیا ہے۔ ایک مہنگائی کا طوفان آئے گا، ہر چیز قیمتوں میں اضافہ ہو جائے گا، لیکن حکومت یہ ہے کہ وہ گلا کاٹنے پر تلی ہوئی ہے۔ جی، تو خبروں کے حوالے سے جناب آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے تو جناب پشاور میں جو احتجاج ہوا، اچھا خاصا احتجاج ہوا، مطلب ایک ریزنیبل تھا، لیکن میں اس کو کچھ میکسیمم مارکس اس وجہ سے نہیں دوں گا کہ پشاور میں یعنی خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی اپنی حکومت ہے، اور ان کی اپنی حکومت میں بھی احتجاج اگر بڑا نہیں ہو سکتا تو پھر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے اگر وہاں بڑا احتجاج سپوز کر بھی لیں تو اس کی اہمیت نہیں ہے، وہاں وسائل ضائع کرنے والی بات ہے۔ وہاں لوگ کٹھے ہیں اور لوگوں کو پتہ ہے جو 90% اکثریت سے حکومت آئی ہوئی ہو اس کو کیا چیلنج کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال اچھا اجتماع تھا۔ ایک پہلی بات تو یہ کہ جلسہ نہیں تھا، یہ ریلی تھی، اور روزے کے باوجود وہاں تمام قائدین نے اور لوگوں نے اس میں شرکت کی، اور جو پی ٹی آئی کی قیادت میں ایک ڈسپرسل نظر آ رہا تھا، ایک اختلاف اور کوئی گروپنگ نظر آ رہی تھی، اس کو بھی ختم کرنے کی کوشش کی۔ آج تمام رہنما نہ صرف ریلی میں اکٹھے رہے بلکہ اس میں انہوں نے خطاب کیا اور اکٹھے خطاب کیا۔ اگرچہ جو جیو نیوز ہے وہ اس حوالے سے کچھ رپورٹنگ کرتا رہا، جی وہ مائک لینے کے لیے جناب جلد بازی کی جاتی رہی، عمر ایوب صاحب کہتے رہے، بیرسٹر گوہر صاحب کہتے رہے شیر افضل مرت کو کہ انہیں مائک دے دیں، اس قسم کی۔ تو جو عمر ایوب ہے وہ اپنی جناب تقریر مکمل نہیں کر سکے، اور بیرسٹر گوہر بھی کوئی جناب اپنی تقریر۔ سب کو اصل میں پتہ ہے کہ یہ جو سڑک ہے، یہ سڑک کا میدان شیر افضل کا ہے، لہٰذا انہوں نے خود ہی شیر افضل کو ٹائم دیا۔ لیکن میرے خیال میں جو اتوار کا جو احتجاج تھا وہ اتنا اہم نہیں ہے۔ جو 6 اپریل کو یعنی جمعہ اور ہفتہ کی درمیانی شب جو اسلام آباد پریڈ گراؤنڈ میں جو ایک جلسہ ہو رہا ہے جناب، وہ اصل میں اہم ترین ہے۔ وہ اب اگرچہ ابھی تک ہائی کورٹ نے تو اجازت دے دی ہے، انہوں نے کہا ہے انتظامیہ کو کہ آپ جناب ان کو اجازت دیں، جو بھی ٹی او آرز طے کرنے ہیں، جو سخت اور جو روٹین میں ریگولر ہیں، وہ آپ ان کے ساتھ ٹی او آرز شرائط لگا کر ان کو اجازت دے دیں، لیکن تاحال ابھی اجازت نہیں دی۔ لیکن دوسری طرف پی ٹی آئی نے اس کی تیاری شروع کر دی ہے، لوگوں کو موبلائزیشن ہے۔ اوپر سے عید ہے جناب، دیکھیں کہ 10 تاریخ کے قریب جناب عید ہوگی، اور 6 اور 7 کی درمیانی شب یعنی اس سے اگلی شب جو ہے نا 27ویں شب بھی ہوگی۔ تو جناب اس میں وہ ایک بڑا اجتماع کرنے کے لیے جا رہے ہیں، چیلنجنگ ہے۔ دیکھیں جب تک عمران خان تھا تو اس وقت تو اس قسم کا جو چیلنجنگ ہوتا تھا اس کے رزلٹ بہت زیادہ، اس سے بھی بہت زیادہ آگے جا کر نکلتے تھے۔ جب بھی مشکل وقت میں عمران خان نے کوئی ایونٹ کیا ہے تو اس کا رزلٹ روٹین کے ایونٹ سے زیادہ بہتر نکلا ہے۔ اب یہ جناب پہلا امتحان ہوگا پی ٹی آئی کی قیادت کا کہ وہ کس طرف جاتے ہیں اور کیا اس حوالے سے اپنا لاہ عمل اور لوگوں کو موبلائز کرتے ہیں، لوگوں کو لانے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ دوسری طرف حکومت کیا کرتی ہے، کیا پھر وہ سختی کرنا چاہتی ہے، پھر وہ گرفتاریاں کرنا چاہتی ہے، کیا چاہتی ہے۔ دوسری طرف اسلام آباد ہائی کورٹ کے باقاعدہ اس حوالے سے انسٹرکشنز ہیں، اس حوالے سے، اور یہ بھی جناب ایک خدشے کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ اسی دوران جناب کوئی اسلام آباد میں کوئی اس قسم کا کوئی ٹیررسٹ ایکٹیویٹی یا کچھ اور جناب کر کے آڑ میں جناب
اس کو روکا بھی جا سکتا ہے، بین بھی کیا جا سکتا ہے، اور پھر جب اسلام آباد ہائی کورٹ پوچھے گی تو اسے بتا دیا جائے گا جناب یہ مسائل تھے، اس وجہ سے وہ جلسہ نہیں کرنے دیا. لیکن پی ٹی آئی کی قیادت اس وقت تک جناب ابھی تک ایگر ہے، وہ چاہتی ہے جناب کچھ کرے. اسی حوالے سے جناب کمیشن کی بات کرتے ہیں. 6 ججز کے لکھے ہوئے خط کا جو کمیشن اس حوالے سے بنایا گیا تھا جسٹس تصدق جیلانی، اس کے حق میں اور اس کی مخالفت میں بیانات کا اور اس کی حمایت و مخالفت کا سلسلہ جاری ہے. اگرچہ جو حمایت ہے وہ کسی حد تک کی جا رہی ہے، سپریم کورٹ بار ایسوسیشن، پاکستان بار ایسوسیشن نے اس کی حمایت کی ہے. دوسری طرف پی ٹی آئی نے بھی کھل کر اس کی جناب مخالفت نہیں کی. ان کا کہنا یہ ہے کہ اس حوالے سے سوموٹو ایکشن لیا جائے، اور اسی حوالے سے 300 وکلا، چوٹی کے وکلا جناب اہم ترین وکلا ہیں، ان کا بھی ایک مشترکہ بیان آیا جس میں انہوں نے اس کی مخالفت نہیں کی، لیکن انہوں نے کہا جی اس کا حل یہ نہیں ہے، اس کا حل یہ ہے کہ آپ سوموٹو ایکشن لیں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور اس معاملے کو حل کریں. لیکن چیف جسٹس صاحب اس حوالے سے راضی نظر نہیں آتے. اچھا، ان 300 وکلا کی اہمیت یہ ہے کہ ان میں سے ایک چیف جسٹس تصدق جیلانی جو خود اس بینچ کی سربراہی، کمیشن کی سربراہی کر رہے ہیں، ان کے صاحبزادے بھی ہیں ثاقب جیلانی صاحب. انہوں نے بھی جناب اس کی انڈورس نہیں کیا اور اسی کی مخالفت کی، اور انہوں نے کہا جی اس کا یہ حل نہیں ہے. میرے والد صاحب کی زیر قیادت جو کمیشن بنایا گیا ہے یہ مسائل کا حل نہیں ہے. لیکن دوسری طرف قاضی صاحب ہیں جناب، ان پر یقیناً کچھ نہ کچھ دباؤ ہوگا، اور وہ کسی طور پر بھی نہیں چاہتے. وہ اب اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے کوئی بات بھی وہ آئے تو دوسری طرف دھکیل دیتے ہیں جناب. کبھی اب تو سپریم کورٹ میں بھی انہوں نے نہیں رہنے دیا یہ معاملہ. اور لیکن اس کا نتیجہ یہ ہے کہ قاضی صاحب کے جو پرانے ساتھی تھے، ان کے پرانے جناب حامی تھے، ہم نوا تھے، ان کے امامی حمایت کیا کرتے تھے، وہ بھی آج ان کی مخالفت کر رہے ہیں. ان کو کوئی اچھے الفاظ سے یاد نہیں کیا جا رہا. اگرچہ پی ٹی آئی کی جو رہنما ہیں رؤوف حسن اور دیگر نے، شعیب شاہین نے تو ان سے باقاعدہ استعفے کا مطالبہ کر دیا کہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ، چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ استعفیٰ دیں. لیکن حیرت انگیز طور پر کور کمیٹی نے اس کی حمایت نہیں کی. حامد خان صاحب حمایت میں ہیں اپنے جناب، وہ کہا جا رہا ہے کہ ان کی خاصی دوستی ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے، اور وہ کسی طور پر بھی جناب اس کو بگاڑنا نہیں چاہتے. ان کا ایک خاص ٹیمپو ہے جناب، اس ٹیمپو میں جانا چاہتے ہیں، اور اسی وجہ سے ان کا کچھ رد عمل بھی پی ٹی آئی میں ان کے خلاف اچھا خاصا پیدا ہو رہا ہے. دوسری طرف بابر اعوان صاحب نے بھی جناب اس کی کہا ہے کہ ہمارا ڈیمانڈ نہیں ہے، ہماری جناب مطالبہ نہیں ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب استعفیٰ دیں. بہرحال یہ ابھی معاملہ چل رہا ہے اگلے 2-4 دنوں میں اس حوالے سے حمایت اور مخالفت، اور ابھی تک نوٹیفیکیشن بھی نہیں آیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ گورنمنٹ چاہتی اسے لنگر آن کریں. اگرچہ 60 دن کا ٹائم دیا گیا ہے، لیکن یہ جو 60 دن ہوں گے عید کے بعد شروع ہوں گے، تو عید سے پہلے جو 10 دن ہے جناب، اس میں ابھی بہت کچھ ہونا ہے اور کچھ بھی ہو سکتا ہے بہرحال. اچھا، دوسری طرف جناب ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں سپورٹس کی. شاہین آفریدی صاحب کو جناب کیپٹنسی دی گئی تھی، کپتان بنایا گیا تھا ون ڈے کا بھی اور T20 کا بھی. وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکے. نمبر 1 تو وہ انفٹ تھے اور ان کی کارکردگی الٹا خراب ہوئی. تو اب جناب پھر دوبارہ بابر اعظم صاحب کو یہ ذمہ داریاں دی گئی ہیں اور انہوں نے یہ ذمہ داریاں قبول کر لی ہیں. اگرچہ اس حوالے سے تھوڑی سی ریزسٹنس سامنے آئی تھی، اور کرکٹ انفو جو ایک ویب سائٹ ہے، انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ بابر اعظم سے جب کہا گیا کہ آپ کپتانی سنبھالیں تو انہوں نے کہا جی پھر مجھے تینوں فارمیٹ میں مجھے کپتان بنایا جائے. لیکن بہرحال انہیں 2 فارمیٹس میں یعنی T20 اور ون ڈے میں انہیں جناب کپتان بنایا گیا اور شاہین آفریدی کو ہٹا دیا گیا. یہاں پر میں ایک ذکر کرنا چاہوں گا، وہ جو تعصب ہے شاہد آفریدی میں اور شاہین آفریدی میں، دونوں میں، داماد اور سسر دونوں میں موجود ہے. وہ عود کر آتا ہے، لوٹ کر آتا ہے، بار بار پلٹ کر آتا ہے، اور اس مرتبہ پھر جناب وہ تعصب سامنے آیا ہے. شاہد آفریدی صاحب نے جناب کہا ہے کہ اگر آپ نے کپتان تبدیل ہی کرنا، پہلے ان کا کہنا یہ تھا کہ پہلے تو وہ تبدیلی کپتان بناتے نہیں، اب ہٹائیں نہیں، انہیں ٹائم دیں. تو یہی ٹائم کا جو فیکٹر ہے وہ بابر اعظم کے لیے بھی ہے کہ ان کو بھی دیا جائے، جبکہ ان کی کارکردگی زبردست ہے. وہ پاکستان کے دنیا کے بہترین پلیئرز میں سے جناب موجود ہیں. 70 میں سے 42 تقریباً انہوں نے میچز جیتے ہوئے ہیں.
تو لیکن وہ جناب پھر بھی اپنے داماد کی طرف ان کا ٹلٹ ہے، اور بار بار اور اس طرح کھل کر آتا ہے کہ لوگوں کو شرم بھی نہیں آتی کہ جناب آپ جب اپنے اقربا پرویر کی بات کریں گے لوگ آپ کے متعلق کیا رائے قائم کریں گے. لیکن شاہد افریدی صاحب ڈٹے ہوئے ہیں جناب. اب انہوں نے تعصب کا مظاہرہ یہ کیا، انہوں نے کہا جی اگر آپ نے نیا کپتان بنانا ہی تھا تو بابر اعظم کو نہ بناتے بلکہ رضوان کو بناتے. یہ اس تعصب کو محسوس کیا جا سکتا ہے اس میں. اچھا دوسری طرف جناب جب کپتان کا فیصلہ ہوا تو پی سی بی نے بیان جاری کیا جس میں انہوں نے کہا کہ شاہین آفریدی نے جناب بابر اعظم کی کپتانی کو بالکل سپورٹ کیا، اور انہوں نے کہا جی میں پہلے بھی کھیلتا رہا ہوں، ہمارے لیے اعزاز ہوگا ٹیم کے گراؤنڈ کے اندر بھی اور گراؤنڈ کے باہر بھی میں بابر اعظم کے لیے بالکل ان کی مدد کروں گا. لیکن حد ہے، اب اس قسم کے بیانات دیے جاتے ہیں تاکہ کوئی اس قسم کی غلط فہمی یا غلط میسج نہ جائے. لیکن شاہین آفریدی نے کہا جی میں نے تو یہ بیان نہیں دیا. تو مطلب یہاں بھی وہ روایتیں نہیں چلو خاموش ہو جاتے، لیکن وہ خاموش ہونے کے لیے تیار نہیں ہے، اور انہوں نے اپنے اندر کا جناب وہ تعصب جو تھا وہ ظاہر کر دیا ہے. تو اس سے لگتا ہے ایسا ہے کہ وہ بابر اعظم کے لیے مشکلات پیدا کرنا چاہتے ہیں، اور کبھی بھی اس میں ان کے اندر جناب یہ ایک جذبہ ہے، انتقام کا جذبہ، کہ اس کو کامیاب نہیں ہونے دینا اور الٹیمیٹلی کپتانی میرے حصے میں آئے. اس سے ہوگا کیا؟ اس سے نقصان ہوگا، ٹیم کا ہوگا. اسی وجہ سے کہہ رہے تھے کہ بابر اعظم کو چاہیے تھا وہ انکار کر دیتا، وہ کہتا نہیں آپ اس چیز ریزالو کریں ان مسائل کو تو پھر میں کپتانی لیتا ہوں. کیوں؟ اس کے پاس ابھی بہت ٹائم ہے، وہ بطور پلیئر، بطور صرف بیٹسمین، وہ ابھی اس کے لیے بہت سارا سکوپ ہے. اور اگر کوئی اور اچھا کپتان آتا ہے اور وہ ٹیم کو سنبھالتا ہے تو اسے خوشی ہونی چاہیے. لیکن چونکہ اور کوئی نہیں ہے تو اس وجہ سے اسے ذمہ داری دی ہے. تو اس کے والد صاحب نے بڑے معنی خیز قسم کے، اعظم صدیق صاحب جو ان کے والد صاحب ہیں، انہوں نے ٹویٹس کیے ہیں. ان کا کہنا یہ تھا کہ ہمیں معلوم ہے تیر ہماری طرف آئیں گے، لیکن چونکہ ذمہ داری ہے ہماری، ملک و قوم کے لیے ہم حاضر ہیں، تو ہر کسی بھی غیر مشروط طور پر ہم حاضر ہیں. یہ ایک پازیٹیو بیان لازمی ہے. شہباز شریف صاحب نے جناب جو بائیڈن کو، امریکی صدر کو جوابی خط لکھا ہے. انہوں نے مبارکباد کا خط لکھا تھا تو انہوں نے جوابی خط لکھا ہے، اور اس میں جناب عہد و پیمان کیے گئے ہیں. لوگوں کو اندازہ ہے کہ اس حوالے سے کیا گیم چل رہی ہے اور کس انداز میں باتیں آگے بڑھائی جا رہی ہیں. اور جناب میرے پاس خبر مزید ہے جناب کہ پیپلز پارٹی تذبذب کا شکار ہو گئی ہے اور ایک دم رک گئی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک بڑی ڈرامائی تبدیلی اسے جسے کہتے ہیں وہ آئی ہے. پہلی بات تو یہ کہ پیپلز پارٹی وزارتیں نہیں لے رہی، اگرچہ انہوں نے صدارت لے لی، اپنے چیئرمین کے لیے بھی وہ بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، چیئرمین سینٹ کے لیے، ڈپٹی اسپیکر بھی انہوں نے اپنا بنوا لیا ہے، لیکن اور گورنر ابھی ان کے رہتے ہیں، تو لیکن ابھی وزارتیں نہیں لی. اس کی وجہ بہت ساری وجوہات ہیں. ان میں سے جناب ایک وجہ یہ ہے کہ اس وقت جو طاقتور حلقے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ 2/3 میجورٹی ملے، اور پیپلز پارٹی کو نظر آ رہا ہے کہ جو ہی 2/3 میجورٹی ملی دو چیزیں لازمی ہوں گی. ایک تو جو 18ویں ترمیم ہے اس کو تبدیل کر دیا جائے گا، اور یہ اسٹیبلشمنٹ بہت پہلے کہتی رہی ہے جناب، اور نون لیگ کے جناب کندھے پہ رکھ کر یہ تیر چلایا جائے گا اور اعتماد میں لینے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن دوسری طرف جناب این ایف سی کا جو حصہ ہے، نیشنل فائنانس کمیشن کا جو صوبوں کا حصہ ہے، وہ بھی کم کرنے پر غور کیا جا رہا ہے، کیونکہ پیسے اتنے بچتے ہی نہیں ہے صوبوں کو دینے کے بعد کہ اسے ملک چلایا جا سکے. تو جو ریونیو ہوتا ہے وہ صوبے لے لیتے ہیں اور کلیکٹ وفاقی حکومت کرتی رہتی ہے، خرچ جو ہے وہ صوبے کرتے رہتے ہیں. تو اس کو چینج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور آپ کو پتا ہے پیپلز پارٹی کی جو مین جناب فوکس ہے وہ این ایف سی پر ہے. کیوں؟ جو کھانچے کھلے ہوئے پیپلز پارٹی کے، وہ وہاں جناب کراچی اور سندھ کی کرپشن ہے، اور ایک این ایف سی کا ایک خاص حصہ ہے، اس کے بغیر پیپلز پارٹی کے قیادت آگے چل نہیں سکتی. تو انہوں نے جناب محتاط رویہ اختیار کر لیا ہے پیپلز پارٹی نے، اور وہ اب بہت ہی سوچ و بچار کے بعد اور بڑے حیرت انگیز طور پر جناب پیپلز پارٹی نے پی ٹی آئی کو مذاکرات کی پیشکش کر دی ہے. جناب یہ خورشید شاہ صاحب ہیں، آپ کو پتہ ہے سکھر سے، ان کے ذریعے جناب یہ پیشکش کرائی گئی ہے. انہوں نے کوئی ایسا نہیں ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی گفتگو کر رہا ہوتا ہے اور اس میں ذکر ہو جاتا ہے یا کوئی سوال ہوتا ہے اس کا جواب دے دیا جاتا ہے، روٹین میں بات ہو جاتی ہے. لیکن نہیں، ان سے خاص طور پر بیان جاری کروایا گیا. جب خاص طور پر تحریری بیان جاری کرایا جائے تو اس کے مقاصد ہوتے ہیں، تو وہ جناب سوچ سمجھ کے بیان جاری کرایا گیا، اور اس میں انہوں نے کہا ہے جناب کہ پی ٹی آئی کے لیے ہمارے دروازے 24 گھنٹے کھلے ہیں، کسی وقت بھی آپ ہم سے بات کر سکتے ہیں. تو یہ ایک ڈرامائی جناب تبدیلی ہے. یہ اشارہ ایک طرف مسلم لیگ نون کی طرف ہے، دوسرا ایم کیو ایم کو پیغام ہے، اور تیسرا اسٹیبلشمنٹ کو بھی پیغام ہے. اور ابھی تک پیپلز پارٹی اپنی پوزیشن کو
ایک خاص زاویے میں لیے ہوئے ابھی تک وہ ان کی سیٹلمنٹ جسے کہتے ہیں وہ درست طور پر نہیں ہو رہی. اب اس سے آگے کیا، بہت سارے آپ کو پتا ہے اس حوالے سے صابر شاکر اور دیگر نے باقاعدہ وی لاگز کی. انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے یہ تجزیہ نہیں ہے بلکہ خبر ہے، اور خبر یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے جو تعلقات ہیں وہ اس رجیم کے جو سیاستدان ہیں ان سے وہ اچھے نہیں رہے، اور اسی وجہ سے پیپلز پارٹی نے باقاعدہ پی ٹی آئی کو مذاکرات کی پیشکش کی ہے. یہ ابتدائی بات ہے جی، آگے دیکھتے ہیں اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. تبدیلیاں متوقع، عید سے پہلے متوقع ہیں، جیسے میں نے کہا کہ بہت کچھ تبدیلی متوقع ہے. اس حوالے سے انشاءاللہ آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. مجھے، میرے چینل کو اپنی محبتوں اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد.